سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو پابند نہیں بناتے مگر اس کی طاقت اور اختیار میں جو کچھ ہے اس کا، اس کو ثواب بھی ملے گا اسی کا جو ارادہ کرے، اور اس پر عذاب بھی ہوگا جو ارادہ کرے۔ اے ہمارے رب، ہم پر داروگیر نہ فرمائیے اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں۔ اے ہمارے رب، اور ہم پر کوئی سخت حکم نہ بھیجیے جیسے ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے بھیجے تھے۔ اے ہمارے رب، اور ہم پر کوئی ایسا بوجھ دنیا یا آخرت کا نہ ڈالیے جس کو ہم سہار نہ سکیں، اور درگزر کیجیے ہم سے، اور بخش دیجیے ہم کو، اور رحم کیجیے ہم پر۔ آپ ہمارے کارساز ہیں، سو آپ ہمیں کافروں پر غالب کر دیجیے۔ یہ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، اور پیچھے جو مضمون چل رہا ہے اس کے ساتھ اس کی ایک مناسبت ہے۔ مضمون میں اس رکوع کے شروع میں یہ بات آئی تھی، ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تمہارا مواخذہ کریں گے، محاسبہ ہوگا۔ تو اس پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ڈر گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ کہ کچھ چیزیں تو غیر اختیاری ہوتی ہیں، آدمی کے دل میں خیال آ جاتا ہے، گناہ کا خیال آ جاتا ہے، کسی غلط بات کا خیال آ جاتا ہے، تو اگر اس سب پر مواخذہ ہوگا تو پھر تو مارے جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ فرمایا کہ تم لوگ یہ کہو سمعنا واطعنا غفرانا، کہ ہم نے سن لیا، ماننے کا اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ جی جو کچھ کمی کوتاہی ہوگی آپ اسے معاف بھی فرما دیجئے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، یعنی صحابہ کا جذبہ جو بنایا گیا وہ تو یہ تھا کہ ہم ہر عمل میں اللہ سے معافی مانگیں گے، چاہے وہ جیسا بھی ہے، چاہے وہ نیک ہے جب برا ہے، ہم اس پہ اللہ سے معافی مانگیں گے۔ لیکن پھر اللہ رب العزت نے اپنی جانب سے جو اصول رہتی دنیا تک آنے والے لوگوں کے لیے بیان فرما دیا، اور اس میں صحابہ کو بھی تسلی کا سامان مل گیا، وہ یہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی آدمی کو اس کے اختیار سے، طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتے، حالانکہ بنا سکتے ہیں، وہ مالک الملک ہیں، احکم الحاکمین ہیں، تو اگر کہیں کہ تم پہاڑ اٹھاؤ کہہ سکتے ہیں، کون انہیں روکنے والا، فعال لما یرید، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا کرتے نہیں ہیں کہ وہ کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ کا پابند نہیں بناتے۔ اور اسی سے یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ اللہ رب العزت کے جتنے بھی احکامات تکلیفیہ ہیں، یعنی شریعت مطہرہ ساری کی ساری، عقائد سے لے کر آخر تک جتنی بھی ہے، یہ انسان کی وسعت کے مطابق ہے، اس کی ہمت سے زیادہ نہیں ہے۔ شریعت کا کوئی حکم بھی ہماری ہمت سے بڑھ کر نہیں ہے،
یہ اسی سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ اصول ہے، اللہ نے جس کام کے بھی کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے وہ ہماری ہمت میں داخل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم کم ہمت ہو جائیں اور کوتا ہو جائیں، یعنی ہم جو ہے اپنے آپ کو احساس کمتری میں مبتلا ہو جائیں اور ہم سمجھیں کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، یا ہم عذر تراشنا شروع کر دیں۔ لیکن فی الواقع ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے کوئی حکم ہمیں ہماری ہمت سے بڑھ کر دیا۔ مثلا آج کل کے زمانے میں آدمی کہتا ہے جی حلال کمانا بڑا مشکل ہے، حرام سے بچنا بڑا مشکل ہے، ہو ہی نہیں سکتا جی کہ آج کے زمانے میں کوئی بندہ حرام سے بچ جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ بات کہنے کو بڑی آسان ہے، سادہ سی بات ہے، لیکن اس کی زد دور جا پڑتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر آج کے زمانے میں حرام سے بچ ہی نہیں سکتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر آج کے زمانے میں حرام سے بچنے کا اللہ کا حکم نہیں ہے، یا پھر یہ مطلب ہے، یا پھر یہ مطلب ہے کہ اللہ نے نعوذ باللہ ہماری ہمت سے بڑھ کر حکم دے دیا ہے۔ بد نظری سے بچنے کا حکم ہے، بری نگاہ نہ ڈالو کسی پر، تو آدمی کہے کہ اس زمانے میں تو یہ بہت مشکل ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس سے بچ جائیں، تو اس کا مطلب تو پھر یہ نکلا کہ یا تو یہ حکم نہیں ہے یا حکم تو ہے لیکن ہماری ہمت سے بڑھ کر ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ میں نے جو بھی حکم دیا ہے وہ تمہیں تمہاری ہمت سے بڑھ کر نہیں دیا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ در حقیقت آدمی کو شیطان چکر دیتا ہے، اسے وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا، تاکہ یہ بندہ اس کے کرنے سے مایوس ہو جائے، مایوس ہو کر یہ پیچھے ہٹ جائے۔ حالانکہ جب آدمی کرتا ہے اور تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ جب بھی کوئی بندہ ہمت کر لیتا ہے، ہمت اس لیے فرمایا، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک جو شریعت کا اور طریقت کا اور تصوف کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے ہمت کرنا، نیک کام کے لیے ہمت کر کے اٹھ جانا اور اس کو شروع کر دینا، اور برے کام سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو روک لینا، اپنے اوپر ذرا جبر کر لینا، بس یہ سارا خلاصہ ہے۔ جو بندہ یہ کام کر لیتا ہے اسے سب کچھ، اس کے پاس سب کچھ ہے، اس کے ہاتھ میں گویا شریعت ہو گئی، اسے نیکی کی توفیق بھی ملتی رہے گی، نیک کام بھی کرتا رہے گا اور برائی سے بچتا بھی رہے گا۔ تو یہ ہمت انسان کو کرنی پڑتی ہے، شیطان اس ہمت کو نہیں کرنے دیتا، کبھی کسی رنگ میں آتا ہے، کبھی کسی رنگ میں آتا ہے، اور یہ بھی اس کا وسوسہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، فقر سے ڈراتا ہے، اگر سچ بولو گے، حلال کمانے کی کوشش کرو گے تو مر جاؤ گے، بھوکے مر جاؤ گے، فقر آ جائے گا، تمہارے بچے جو ہیں ان کی خواہشات پوری نہیں ہوں گی، تمہارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، کوئی بات نہیں، رہ جائیں تو رہ جائیں۔ اور وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور گناہ کا حکم بھی دیتا ہے کہ اس زمانے میں بچنا بہت مشکل ہو گیا ہے، چل تو بھی تھوڑا سا یہ کام کر لے، جب سارے کر رہے ہیں تو بھی کر لے، تو یہ کہتا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو ایک بات تو اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتی۔ دوسری یہ ہے کہ جو چیز ہماری وسعت سے باہر ہے لیکن ہمارے ساتھ لگ جاتی ہے بعض دفعہ، اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا رفع عن امتی الخطأ والنسیان، یہ دو چیزیں ایسی ہیں، خطا اور نسیان، اور ایک چیز اور اس کے ساتھ شامل کر لیجئے، وہ ہیں غیر اختیاری خیالات اور وساوس۔ یہ دو کے بارے میں تو حدیث پاک میں آ گیا، آپ نے فرمایا کہ میری امت کو اللہ تعالیٰ نے اس سے دو چیزیں خصوصاً اٹھا لی ہیں امتیازی طور پر۔ بنی اسرائیل وغیرہ میں ان کے بارے میں تھوڑی سختی تھی، لیکن اس امت پر اللہ نے اور نرمی کر دی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی خطا اور نسیان معاف ہے، یعنی غلطی سے کوئی اگر کام انسان سے ہو گیا، کرنا نہیں چاہتا تھا، خطا میں اور نسیان فرق یہ ہوتا ہے، نسیان کہتے ہیں بھول کو، بھول کر آدمی جیسے مثلا روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ رکھا ہے تو اس میں یاد نہیں رہا اور پانی خوب اچھی طرح سحر ہو کر پی لیا، اب جناب کیا حکم ہے روزے کا؟ جی روزہ باقی ہے، اس لیے کہ یہ بھول ہے اور بھول معاف ہے، بھول چوک معاف۔ اور چوکنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کام تو کچھ اور کرنا چاہ رہا تھا لیکن غلطی سے یہ کام ہو گیا، بھول کر نہیں کیا، غلطی سے کیا۔ جیسے مثلا آدمی نے شکار کو تیر مارا لیکن وہ سمجھنے میں اس کو غلطی لگی تھی کہ شکار ہے یا نہیں، اس نے سمجھا کہ شاید جھاڑی میں حرکت ہو رہی ہے، شکار ہے، تیر رکھ کر لگا دیا یا فائر کھول دیا، لیکن جب دیکھا جا کر تو آگے تو کوئی انسان تھا جو بیچارہ مر گیا۔
اب یہ جو کام ہو گیا ہے یہ اس نے قصدن نہیں کیا، ارادتاً کسی کو مارنے کا اس کا ارادہ نہیں تھا، اسے غلطی ہو گئی ہے. تو خطا اور نسیان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے معاف کیا ہے مجموعی طور پر. بعض تفصیلی جزوی احکامات میں تو اس کا اثر پڑتا ہے، مثلا دنیا کے معاملات میں بعض اوقات نسیان اور خطا کا اثر ہوگا، ہاں آخرت میں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. بعض جگہ نہیں ہوگا، جیسے روزے میں نہیں ہے، لیکن اگر نماز میں کوئی بندہ بھول کر بول پڑے تو نماز ٹوٹ جائے گی. لیکن اگر سے اتنا نہیں ہوگا، ہاں نماز ٹوٹ جائے گی، بھول کر بولا ہے چاہے. اور اس کے علاوہ جو ہے خطا، جو قتل کر دیا خطا میں، گناہ تو نہیں لکھا جائے گا، لیکن یہ ہے کہ دنیا میں اس کو کفارہ دینا پڑے گا، اور یہ جو بھی اس کی دیت وغیرہ کے احکامات ہوں گے وہ بھی ادا کرنے ہوں گے. لیکن من جانب اللہ اس میں کچھ نہ کچھ تخفیف اور رعایت آ گئی. تو یہ دو چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرمائی، خطا اور نسیان. آگے ان کا تذکرہ بھی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے اللہ اگر ہم سے بھول ہو جائے یا خطا ہو جائے تو ہمارا مواخذہ نہ فرمائیے گا. تو اللہ نے خود ہی وعدہ فرما دیا کہ اس کو ہم نے اٹھا لیا ہے امت سے. اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے غیر اختیاری طور پر بعض اوقات ذہن میں کوئی خیالات آ جاتے ہیں جس کو وسوسہ کہتے ہیں. مشکات شریف میں اور احادیث کی کتابوں میں اس کا بہت تفصیل سے بیان ہے. باب فی الوسوسہ، مشکات میں ایک پورا باب ہے. اس کے شروع میں ایک روایت آتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ کہ انا نجد فی انفسنا، ہمارے دل میں بعض دفعہ ایسے خیالات آ جاتے ہیں کہ ہم انہیں زبان پر نہیں لا سکتے، اور ہمیں شدید تکلیف ہوتی ہے ان کے آنے سے، لیکن آتے ہیں. اور بعض الفاظ میں یہ بھی آتا ہے کہ ہم کوئلہ بن جائیں، جل جائیں، راکھ ہو جائیں، خاک ہو جائیں، یہ اس سے بہتر ہے کہ ہم ان کو زبان پر لائیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، انبیاء، اولیاء، قرآن پاک اور دینی، یعنی ہر وہ چیز کہ جس کا انسان کے دل میں تقدس، عظمت ہوتی ہے، اس کے بارے میں خیال آ جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا اوقد وجدتموہ، ایسے ہی ہے؟ ان کا بالکل ایسے ہے. میں ذاک صریح الایمان، خوش ہو جاؤ، یہ تو خالص ایمان کی نشانی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو کچھ بھی خسر پسر ہے یہ شیطان کا اثر ہے، اور شیطان جو ہے وہ ایمان کا ڈاکو ہے. تو ڈاکو اسی مکان میں جاتا ہے جہاں کچھ ہوتا ہے، جہاں خالی مکان اس نے وہاں کیا لینے جانا ہے. اس لیے ایک یہودی نے مسلمان سے کہا کہ تم مسلمانوں کو بڑے وسوسے آتے ہیں، ہمیں کوئی وسوسہ نہیں آتا. تو مسلمان نے آگے سے اس کو یہ جواب دیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ چور اور ڈاکو جو ہے وہ خالی مکان میں تو نہیں جاتے. تو شیطان ایمان کا ڈاکو ہے، اس نے تمہارے پاس کیا لینے آنا ہے؟ تمہیں تو پہلے سے فارغ کر رکھا ہے اس نے. ہاں ہمارا اسے پتا ہے کہ قیمتی چیز ایمان ہے، تو وہ اس کے پیچھے لگا رہتا. اب ان وساوس کا علاج یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرما دیا. ایک تو فرمایا کہ فلینتہی، جب یہ وسوسہ آئے، پوری تفصیلی روایت میں آتا ہے کہ فرمایا کہ بعض دفعہ شیطان آ کے انسان کے پاس آتا ہے، پوچھتا ہے اس سے زمین کو کس نے پیدا کیا؟ کہتا ہے اللہ نے. اچھا، پھر کہتا ہے آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. فلاں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. کرتے 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 حتیٰ کہ پھر جا کر اپنا ہاتھ مارنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو فرمایا کہ جب یہ اس حد تک بات پہنچے فَلْيَنْتَهِ، تفکر ختم کر دو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسی شیطان کی آنت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. کیونکہ اگر خالق کو بھی کوئی خالق ہے تو پھر سوال قائم ہے اس کا خالق کون ہے، اس کو بنانے والا کون ہے. اس لیے ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک صاحب آئے اور آ کر کہا جی مجھے ایک وسوسہ بڑا تنگ کر رہا ہے. یہی وسوسہ لے کر آ گئے. ان کا کیا ہے؟ ان کا جی یہ ہر چیز کو تو اللہ نے پیدا کیا، اور اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو حضرت نے آگے سے کہا بھائی کہیں رکو گے بھی یا چلتے رہو گے؟ تو اس نے کہا جو رکنا تو پڑے گا کہیں نہ کہیں. تو فرمایا یہیں رک جاؤ، پہلا سٹیپ جو اللہ تعالیٰ ہے بس یہیں رک جاؤ، آگے تو ساری زندگی بھی لگا رہے گا تو یہ تو سلسلہ ختم ہونے کا نہیں ہے. اسے علمی اصطلاح میں کہتے ہیں تسلسل ہے، تسلسل محال ہے. تو فرمایا کہ بھائی ادھر ہی رک جاؤ. تو حدیث پاک میں بھی اس کا یہ علاج آتا ہے فلینتہی، چھوڑ دے اس کو. تو وساوس کا علاج جو ہے وہ دو ہیں، ایک عملی ہے اور ایک علمی ہے. علمی علاج تو یہ ہے کہ ان سے پریشان نہ ہو بالکل بھی، بلکہ خوش ہویا کرے. فرمایا نا ذکر اللہ میں خیالات آتے ہیں، نماز میں خیالات آتے ہیں، اچھا آتے ہیں تو خوش ہو جاؤ، یہ تو عمل کے قبول ہونے کی نشانی ہے.
وسوسے کا آنا عمل کے قبول ہونے کی نشانی. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان جب دیکھتا ہے کوئی عمل قبول ہو رہا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے بیچارہ. وہ کہتا ہے کہ میں تل ملا رہا ہوں، میں تو پریشان ہوں اور یہ بڑے مزے سے عبادت کر رہا ہے، تو پھونک پھانک مارتا ہے اس کے کان میں آ کر، اور پھر یہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے. فرمایا کہ تمہیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت، اس کو جلنے دو، پریشان ہونے دو. جب وسوسہ آئے تو خوش ہو جایا کرو کہ آج یہ عمل تو اللہ کے ہاں قبول ہو رہا ہے، ذکر قبول ہو رہا ہے، تلاوت قبول ہو رہی ہے، نماز قبول ہو رہی ہے، اور جو بھی اعمال کر رہا ہوں خیر کے وہ سب قبول ہو رہے ہیں. تو ایک تو یہ اس کو برا سمجھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ غیر اختیاری چیز ہے، اور غیر اختیاری چیز معاف ہے، سب اللہ نے پہلے سے معاف کر دی. اور دوسرا اس کا علاج یہ ہے کہ فلینتہی، اس کے پیچھے نہ پڑے، یعنی وسوسے کو حتیٰ کہ فرمایا کہ اس کو دور کرنے کی بھی کوشش نہ کرے. یعنی یہ ایسی چیز ہے جیسے بجلی کی ننگی تار ہو، آپ اس کو پکڑ کر پھینکنے کی کوشش کریں کہ میں یہ پڑی ہوئی ہے، میں اس کو ذرا پکڑتا ہوں، پکڑ کر دور پھینک دیتا ہوں، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ تار آپ کو پھر نہیں چھوڑے گی. تو وسوسے کا علاج یہ ہے کہ آپ اس کی طرف دھیان ہی نہ دیں، دوسری طرف نکل جائیں. ولینتہی، آدمی اس سے پیچھے ہٹ جائے، باز آ جائے، اپنا وہیں پہ قدم روک دے. اور اس کا طریقہ بھی بتایا گیا بہت کھول کر کہ اپنے آپ کو کسی اور کام میں لگا دیں، کسی جائز کام میں مصروف ہو جائیں. جتنا مصروف اتنا محفوظ، نہ کسی گناہ کا خیال آئے گا، نہ کوئی وسوسہ آئے گا اس کے بارے میں. اور وہ جو ایک پہاڑ بنا ہوتا ہے دماغ پر، جب آپ کی توجہ کسی اور کام میں لگ جائے گی وہ سب ختم. ہوا منثورا، شیطان کا ایک پورا سلسلہ اور جال ہے، جو ہی آپ نے توجہ اس سے ہٹا لی تو وہ بیچارہ پریشان ہو کے سائڈ پہ ہو گیا کہ یہ اب اس قابو میں آنے والا نہیں ہے. ورنہ وہ بہت پریشان کرتا، طہارت کے معاملات میں پریشان کرتے، تیرا وضو نہیں ہے، تیری نماز نہیں ہے، تیرا یہ نہیں ہے، تیرا وہ نہیں ہے. تو ایک بزرگ کہنے لگے کہ بھائی میں تو اسے کہتا ہوں جب یہ بات کرتا ہے کہ تو میرا اتنا خیر خواہ کب سے بن کر آ گیا، تجھے اتنی میری فکر کیوں ہے کہ میری نماز نہیں ہے، وضو نہیں ہے، روزہ نہیں ہے. تو جب سائڈ پہ ہو جا، میں جانوں اور میرا اللہ جانے. میرا اللہ قبول کرنے والا ہے، وہ میری جیسی کیسی بھی وہ قبول کر لے گا. کیونکہ پوری کامل طہارت کے ساتھ بھی نماز پڑھیں گے تو قبول تو اللہ نے اپنے فضل سے کرنی ہے. تو جب اس کا فضل ہوگا تو قبول کر لیں گے. اور مجھے تو اس کا فضل چاہیے، مجھے اپنے عمل پر نظر نہیں چاہیے کہ میں نے کیسا کام کیا. تو اس لیے شیطان کو وسوسہ دور کرنے کی ضرورت ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا. یہ دو دعائیں ہیں کہ یا اللہ ہمارے اوپر مزید بوجھ نہ ڈالیے، یعنی جو بھی کام آپ ہمیں دیں، شریعت کا جو حکم دیں اس کو آسان کر دیجیے. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا فاجعل الحزن سہلا. اے اللہ جو چیز آپ نے آسان کی وہی آسان ہے. اگر آپ آسان کریں تو پہاڑ بھی ذرہ ہے، اور اگر آپ آسان نہ کریں تو ذرہ بھی پہاڑ ہے. تو اس لیے اللہ سہولت مانگنی چاہیے اور عافیت مانگنی چاہیے، جیسے یہاں مانگی گئی واعف عنا، اے اللہ بخش دیجیے، واغفر لنا، معاف کر دیجیے، وارحمنا، اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیے، انت مولانا، آپ ہی ہمارے کارساز ہیں. کیوں؟ ہم آپ کا در چھوڑ کے جائیں تو کہاں جائیں، کیونکہ آپ کے علاوہ تو کوئی ہمارا ہے نہیں کہ جس سے مانگیں. مانگنا آپ سے ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ ہماری کافروں پر مدد فرمائیے. تو جو کافروں کے بارے میں آیات آتی ہیں اس میں سارے کافر بھی مراد ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ اس میں سب سے بڑا کافر جو ہے نا وہ بھی اس میں مراد ہوتا ہے، وہ شیطان ہے اور انسان کا نفس، یہ دونوں بھی اس میں داخل ہوتے ہیں کہ ان پر بھی ہمیں مدد چاہیے. اللہ کی مدد سے الا من رحم ربی، اللہ جس پر رحم فرمائے وہ برائی سے محفوظ رہتا ہے، ورنہ اپنی ہمت سے انسان نہیں بچ سکتا. اللہ تعالی مہربانی فرمائیں. آج بحمد اللہ تعالی ہمارا سورہ بقرہ مکمل ہو گئی ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام بيدك الخير إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.